السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ اس سے پہلے کی مجلسوں میں اس آیت کے بارے میں ہم بات کر چکے تھے، اے نبی آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات بھی ہم نے جانی کہ پیغمبر اعظم کل بنی نوع انسانی کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، لہذا ہر انسان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس دور میں بھی لوگوں کی ترقی، لوگوں کا عروج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اتباع کی بات ماننے ہی میں ہے۔ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا اور تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو گئے، وہ دنیا کے نقشہ پر کامیاب اور کامران کی حیثیت سے چھا گئے۔ یہ ہم آئے دن ولیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو تاجدار بنا دیا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور وہ رشتہ دار ہو کر بھی عذاب میں گرفتار ہوئے، جنہوں نے نبی کو مانا، نبی کی مانا، ایک تو نبی کو ماننا، ایک نبی کی بات ماننا، ان دونوں چیزوں کو جس نے اپنا لیا وہ تو غلام بھی تھا تو تاجدار بن گیا، لیکن ایسے بھی ہوئے کہ جو رشتہ دار تھے، نبی کے گھر والے تھے، نبی کے خاص رشتہ داری میں بھی تھے کچھ، لیکن وہ لوگ نہیں مانے تو رشتہ دار تھے پھر بھی عذاب ملا، وہاں رشتہ داری کام نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ سبا میں ایک آیت ہے، اب اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے، آیت نمبر 28، اے محبوب ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، ایسے بھیجا ہے۔ میں نے ایسا ویسا نبی بنا کر نہیں بھیجا،
ایسا بنا کر کے بھیجا ہے کہ جو تمام آدمیوں کو، تمام انسانوں کے لیے ہو، ایسا نبی بنا کر بھیجا۔ اور کیا کیا دے کر؟ خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ ایسا ہوا ہے، اب کوئی سمجھانے والا آنے والا نہیں ہے، یہ آخری آیا ہے، اس کی بات مان لے نہیں تو کل پھنس جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرا پیغام بھی آئے گا، عجیب بات دیکھیں کوئی اور آئے گا، ایسا تو نہیں ہے، اب نہیں آئے گا کوئی۔ جیسے کئی جگہ ہم ہمارے بڑوں کی باتیں نہیں مانتے، وہ چلا جاتا ہے، کتنا سمجھائے گا بندہ، پھر موت سب کو آنی ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں جب سمجھاتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، لیکن ان کو موت آ جاتی ہے، پھر ہم اسے یاد کرتے ہیں نا۔ یہ تو نبی ہیں، آخری نبی، باپ کے جانے کے بعد خیر چچا آ جاتا ہے سمجھانے کے، لیکن نبی پھر نہیں آتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، یعنی سب کے لیے، تمام انسان اس کے احاطے میں، اس کے گھیرے میں، گورے ہوں، کالے ہوں، عربی ہو، اجمی ہوں، اگلے ہوں، پچھلے ہوں، سب کے لیے آپ رسول ہیں، سب کے۔ ایسا نہیں کہ ابھی جو ہے وہ نبی کے بعد سے لے کر سب کے لیے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی رسول ہے۔ اگر عیسیٰ ہو تو انہیں بھی پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ گواہی تو ان سے بھی سارے نبیوں سے پہلے ہی لے گئی تھی، تم لوگ ان کا کلمہ پڑھو، تم لوگوں کی ان کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا۔ یہ تو سارے نبیوں سے پہلے ہی میٹنگ طے ہو گئی تھی، وعدہ لے لیا تھا۔ لیکن نصیب میں جس کے آیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ آئیں گے واپس، ان کی ظاہری میں حاضری میں آئیں گے اور اس امت میں آئیں گے۔ ظاہری حیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تو خیر ہمارے رسول نہیں تھے، لیکن اب عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، اب واپس ان کو نصیب ہوگا کہ اس امت میں وہ کلمہ پڑھ کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، یہ ان کو نصیب ہوگا۔ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ یہ رسول نے کہا، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو، کسی اور امت کو نہیں ملی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک کہتے ہیں کہ 1 مہینے کی مسافری کے رعب سے میری مدد کی گئی۔ دوسرا، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، پاک۔ اب مسجد تو پاک جگہ کو کہیں گے نا، بنا پاک ہوئے تو مسجد نہیں کہلائے گی۔ تو پتہ چلا کہ تمام روئے زمین، جیسے کہ اگر مان لیجیے میں آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ پہلے کے جو نبی ہیں ان میں سے کسی نبی کو یہ بس کہا کہ تمہارے خدا کی اگر عبادت کرنی ہے تو فلاں جگہ جانا پڑے گا، وہاں جا کر کے اللہ کی تعریف کرو، وہاں اللہ کی نماز پڑھو، وہاں جا کر کے، اپنے گھر میں نہیں، اپنے گاؤں میں نہیں، وہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک کوئی جگہ مقرر ہوتی تھی، اس جگہ جا کے پورا گاؤں یا سماج جو بھی ہے سارے مل کر کے وہاں جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اپنے اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے، کسی بھی جگہ نہیں کر سکتے۔ جب باری آئی ہمارے رسول کی تو کہا کہ ہم اگر نماز پڑھنا چاہے، اللہ تجھے یاد کرنا چاہے تو، میری امت تجھے یاد کرنا چاہے تو اس کو کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ نے کہا تیرا امتی جس جگہ مجھے یاد کرے گا، جس جگہ میری نماز پڑھے گا، مجھے منظور ہے۔ یہ خاص ہو گیا، اس کے لیے امت رسول کی وجہ سے۔
پھر تیسری چیز، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر چوتھی، مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا جو کسی نبی کو نہیں ہوا۔ شفاعت کا مرتبہ کہ شفاعت اگر کوئی کر سکتا ہے وہاں کسی کی نہیں چلے گی، اگر کوئی کرے گا یہ حق اگر کسی کو ملا تو وہ رسول پاک کو ملا۔ پانچواں، اور انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف آئے، جو جس سماج سے قبیلے سے تھا اس قبیلے میں اس کا نبی۔ لیکن میں جیسے رسول تو عربی ہیں، تو عربوں کے لیے ہمارا کیا، فارس میں رہنے والوں کا کیا، انڈیا والوں کا کیا، ہمارے لیے نہیں ہو۔ رسول کے لیے کہا کہ میں نے ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجا، لیکن تم کو میں نے ساری قوموں کے لیے بھیجا، تم سب کے لیے، اور میں سب کی طرف مبعوث کیا گیا۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا لیکن میں سب کی طرف آیا۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ملی۔ اب جس کو جو خاص چیز ہوتی ہے اس کی اہمیت بھی اتنی ہوتی ہے۔ یہ خاص کی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا، جب اتنے سارے بہت سارے خاص انعام دیے جاتے ہیں نا تو تھوڑا ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ بھئی اتنی ساری فیسلٹی دی گئی، اتنا سارا انعام دیا گیا۔ آپ مان لیجئے کہ جوتے پہنتے ہیں نا آپ، اور جوتے چپل پہنتے ہیں، اب یہ کوئی عبادت ہے؟ جوتے پہننا کوئی عبادت ہے؟ لیکن مصطفیٰ نے جوتے پہنے ہیں اس سنت کے حساب سے، نبی نے جیسے پہنے ویسے اگر آپ پہنے تو 100 نیکی عبادت۔ پہ کھانا تو آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، سوتے سب ہیں، بیٹھتے سب ہیں، چلتے سب ہیں، سنگاس پانی پیشاب وغیرہ سب جاتے ہیں، یہ کوئی عبادت ہے؟ پیشاب جانا عبادت کیسے ہوا بتائیں ذرا، وہ عبادت ہے؟ لیکن اٹھا کے دیکھیے کتابوں کو کہ مصطفیٰ نے جیسے سکھایا ویسے اگر جاتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ سونے کی، کھانا پینا ہم کھائیں اور لکھا جائے عبادت، سونے جاؤ تو عبادت، جوتا پہنو تو عبادت، کپڑے پہنو تو عبادت، کپڑے اتارو تو عبادت، جیسے رسول نے اتارے۔ بات یہ ہر بات میں جس بات میں میرے نبی کا اللہ کہتا ہے، جس نبیاں، یہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ منگویا کے جیسے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس کام میں میرے نبی کا ذکر شامل وہ سب عبادت، میرے نبی کی یاد جس میں شامل وہ سب عبادت، وہ ساری کی ساری عبادت ہو جائے گی۔ اور میرے جیسے اگر کچھ لوگ یہ سوچے کہ بھائی برابر ہے، بدھی بات سچی ہے، کوئی کھوٹی نہیں ہے، تو શરીર કાંઈ નહીં તો તલવાર સિંહ તેજ અને બાલસિંહ ભારી કાંઈ, બધો અમલ તો કોઈ ન કરી શકે। એસી બાતે બી આપણે સુન્યું હે, ઘણો આવી તો ના પા કોઈ જો ખરાબ નતા, અસા કોઈ જો ખરાબ નતા, ભલે અસા નમાજ નતા પढ़ो, असा कोई जो खराब, ये भी आपने सुना हो, सुना है कि नहीं सुना है? कोई दाढ़ी नहीं रखते लेकिन हम कोई किसी का खराब नहीं कर रहे हैं। अरे भाई मैं एक दाढ़ी पर खड़ा रह जाऊँ, दरख्त जाते झाड़ जाते ना, झाड़ की एक डाली पर आप खड़े रह जाएं। अब यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि मैं आप तो जानते हैं कि इधर डाली पे मैं खड़ा हूँ, इधर खड़ा हूँ, और यूँ वहाँ डाली खत्म होगी, यहाँ से शुरू होगी। अगर मैं इस डाली को काटना चाहता हूँ तो यूँ काटूँ तो ठीक है, यूँ काटूँ तो उंगली गिर जाएगी, लेकिन यहाँ इसकी जड़ है, अब यहाँ काटूंगा तो क्या होगा? मैं भी गिरूंगा जब कटेगी तब, है ना? तो अपनी जबान में जिसे कहते हैं कि तूने किसी का बुरा नहीं किया, तूने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अपने ही पाँव में गुलाड़ी मार दी, अपना ही खराब किया,
اور علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ہمارا نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، تو تیرا تو بھلا کر بھائی، تو اپنا تو کر لے، ہم اپنا خود کا ہی بگاڑ رہے ہیں، میں اپنا خود کا ہی بگاڑ رہا ہوں اگر ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے ہر ایک طریقے کو اگر میں چھوڑتا چلا جاؤں اور پھر اوپر سے میں یہ کہوں رنگ ہے نا، یاد رکھیے گا دکھنا چاہیے۔ آپ اپنے گھروں میں رنگ روگان نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر رنگ نہ دکھے، جاکھا پڑ جائے 2 سال میں تو چلے گا؟ آپ کہیں گے گیرنٹیڈ 5 سودی واندھو نٿي اهڙو کھپے فرسٹ کلاس گھٹے، ہوتا ہے رنگ روگان۔ اور کلر ہمیشہ دکھتا ہے، یاد رکھیے گا کلر ہمیشہ دکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن میں صبغۃ اللہ، یہ ایک آیت ہے، اب اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا ایسا کہ عرب میں، یہودی لوگوں میں، نصرانیوں میں ایک رسم تھی، غیروں میں ایک رسم تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو کلر چھڑکتے تھے، کلر رنگ چھڑکتے تھے، ایک سسٹم رسم، ہمارے یہاں بھی رسم ہوتی ہے، ہم رسمیں مناتے ہیں، حالانکہ منائی ہے شریعت میں یہ کہ شریعت کو جوڑو رسموں کو توڑو، رسمیں جو باپ دادا سے چلی آ رہی ہوتی نا اس کو اگر صحیح ہے تو رکھو، جہاں قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ نہ ہو ویسی رسم کر سکتے ہیں، لیکن جس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے اس کو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان میں ایک رسم تھی کہ رنگ ڈالتے تھے بچے پر، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رینی، اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں رینی کہا ہے، کسی نے رنگ لکھا ہے، رینی رنگ دونوں ایک ہی ہے، اللہ کے رنگ سے، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کون سا رنگ ہوتا ہے، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کون سا رنگ ہے؟ تو اب یہاں یہ بات ہے کہ چلو یہ تو آئے تھے کہہ دیا کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کون سا رنگ، تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ کا بھی کوئی رنگ ہوتا ہے؟ اللہ تو رنگ روپ سے پاک ہے، اللہ تو جسم جسمانیات سے پاک ہے، اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے؟ ہاں ہے، بالکل ہے، اور آپ میں سے سب عالم، قاری، حافظ، ان پڑھ سب بولتے ہیں، اس بات کو بول چکے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی انسان کو، اگر کسی مسلمان کو اب نیا دیکھیں کہ مسجد جانا شروع ہوا، اس نے جمعہ سٹارٹ کری، کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھا کہ فجر میں آنے لگا، کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھا کہ وہ تو 5 ٹائم نماز پڑھنے لگا، کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے تو داڑھی بھی سجا لی، پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے تو زلفیں بھی رکھ لی، پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تو امامہ بھی باندھنے لگا ہے، پھر آپ نے دیکھا تو وہ تو مدرسہ بھی پڑھنے لگا ہے، پھر آپ نے دیکھا تو نفل بھی زیادہ پڑھ رہا ہے، نیکی کے کاموں میں دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھ رہا ہے، فیشن کی سارے کاموں کو وہ چھوڑتا چلا جا رہا ہے، تو آپ کی زبان سے ایک چیز نکلے گی، وہ کیا؟ یہ نے اللہ جے رنگ میں رنگائی ہوئی بھائی، یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ یہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ اچھا تو جی اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ آپ نے بولا نا، دیکھیے آپ بولے ہوں گے یہ رنگائی ہوئی ہوئی، کس میں رنگا گیا ہے؟ اس نے کوئی رنگ تو نہیں لگایا نا، لال پیلا کالا، اس نے کیا لگایا تھا؟ امامہ، داڑھی، اسلامی لباس، 5 ٹائم نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں کی تھی، سنتیں زیادہ، مسواک وغیرہ سب کرتا ہے، وہ سنت کے مطابق سب سے بات کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر داڑھی رکھ لی، امامہ سجا لیا، پتہ چلا سنتوں پر عمل اس کا بڑھ گیا، سنتوں پر عمل بڑھا تو زبان سے نکلا کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا، پتہ چلا اللہ کا رنگ کون سا؟ مصطفیٰ کی ساری سنتیں وہ اللہ کا رنگ ہے، سنت اللہ کا رنگ ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ والے بولتے ہیں
آپ بھی میں بھی ہوں اندر سے ایسا تو اللہ والے مانو ایسا کو جو خراب نہ کرو. اللہ والے جو رنگ ہوئے نشائے اللہ والا ایسے نہیں ہوتا, اس کا رنگ سامنے دکھتا ہے. تو اللہ والے کا رنگ کون سا رنگ سامنے اگر دیکھ لو کہ پوری چھوی مصطفیٰ کی دکھ رہی ہے, بولے تو مصطفیٰ یاد آئے, چلے تو مصطفیٰ یاد آئے, اس کے ویوہار سے مصطفیٰ یاد آئے, اس کے لباس دیکھو تو مصطفیٰ یاد آئے, اس کی ہر چال ڈال برتن سب سے مصطفیٰ یاد آئے, سمجھ لو کہ وہ اللہ کے رنگ والا ہے, سنتوں والا ہے. یہ اللہ کا رنگ, یہ ہمارے اندر ہے نہیں. میری بات کر رہا ہوں, یہ میرے اندر ہے نہیں, اب میں مجھے اللہ والا, یہ کیسا اللہ والا بھائی؟ میں کہا کہ تو دل کی گالی ہوئے بھائی, دل میں واہ واہ ایڈی دل کی گالی ہوئے ساؤ پچھی روکھی روکھی وہاں نہ لے, ساؤ ٹھوکم ٹھوک نہ لے, کوتھرے میں سے ڈھیلا رکھا دوں, یہ غلط بات ہے. سب کو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل میری خود کی اگر یہ ہے نا تو یہ غلط بات ہے. میں وہم میں ہوں, دھوکے میں ہوں, شیطان کا دھوکا ہے یہ مجھے. شیطان مجھے یہ کہتا ہے نا مولانا واندھو نہیں, تو پاک ہے تو جی نیت صاف آئی تو گھنو مولانا موج میں بھائی مجھے نیت صاف آئی, یہ کیا بات ہوئی نیت صاف ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑو گے تو بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے. یہ بات نوٹ کر لیجیے, طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ہر موڑ پر تو ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے رکھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو اور زیادہ آگے لے جائیں اخلاق اور کردار کے ذریعے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل توفیق عطا کرے, اور اللہ سے دعا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ایک ضروری اعلان آپ سن لیجیے.